بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم دائی حلیمہ کے حلیم امت کے غم خار ہم غریبوں کے غم گسار نائب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کریں، پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم کہ اس پروردگار عالم نے اپنی خاص توفیق سے ہم اور آپ تمامی لوگوں کو آج یہاں کربلا والوں کے ذکر کے حوالے سے جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ دعا کرتے ہیں رب کریم ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں مبارکبادی پیش کروں گا عمومی طور پر آپ تمامی لوگوں کو اور خصوصی طور پر ان نوجوانوں کو کہ جنہوں نے بڑی محنتوں اور کاوشوں کے ساتھ اپنے امام صاحب قبلہ کی سرپرستی میں اس پاکیزہ محفل کا اہتمام کیا۔ رب کریم اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں اپنی بات کا آغاز کروں اس سے پہلے حدیث مبارکہ کی روشنی میں ایک چیز عرض کرتا چلوں کہ ہم جن کے ذکر کے حوالے سے یہاں جمع ہوئے ہیں تو ہمارا یہ وجدان ہے کہ ہمیں یہاں جمع ہونے کو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے کربلا سے کربلا والے ضرور دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے اس جمع ہونے کی کسی کو خبر ہو یا نہ ہو کربلا کے حسین کو ضرور خبر ہے۔ آپ کہو گے اس کی کوئی دلیل؟ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں 3 مرتبہ دعا کرتا ہے یا اللہ تو مجھے جنت دے دے، کیا دعا کرتا ہے؟ زور سے بولے یا اللہ تو مجھے جنت دے دے، یا اللہ تو مجھے جنت عطا کر دے، تو مجھے جنت عطا کر دے۔ جب کوئی 3 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہے تو پھر جنت خدا کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ مولا اسے جنت دے دے۔ سمجھے آپ نے؟ جب کوئی 3 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ مولا مجھے جنت دے دے، جنت دے دے، جنت دے دے، تو پھر جنت بھی خدا کی بارگاہ میں کہتی ہے کہ مولا اسے جنت دے دے۔ پتہ کیا چلا؟ اگر ایک بندہ دھاولا کی سرزمین پر بیٹھ کر خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ مولا تو مجھے جنت دے دے، تو جنت کو خبر ہو جاتی ہے کہ تھاولا کی سرزمین پر کسی نے خدا کی بارگاہ میں دعا میں مجھے مانگا۔
کسی بھی علاقے سے، کسی بھی شہر سے، کسی بھی گاؤں سے خدا کی بارگاہ میں جنت کی دعا کی جائے تو جنت کو خبر ہو جاتی ہے۔ مجھے بتائیں جب جنت کو خبر ہو سکتی ہے تو پھر وہ ہستیاں جن کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا میرا حسن اور میرا حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو جب جنت کو خبر ہو سکتی ہے تو جنت کے سرداروں کو بدرجہ اولا خبر ہو سکتی ہے۔ اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں آج کا ہمارا یہاں پر جمع ہونا اس بات کی کسی کو خبر ہو یا نہ ہو کربلا کے حسین کو ضرور خبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور انشاءاللہ جب ہم ان کے ذکر کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں تو صرف خالی ہاتھ یہاں سے نہیں لوٹائے جائیں گے، اپنے دامن میں کچھ نہ کچھ ضرور لے کر کے جائیں گے، اس لیے کہ وہ عظیم گھرانہ ہے میرے نبی کا کہ جن کو بلا لیا جاتا ہے پھر انہیں محروم نہیں لوٹایا جاتا، ان کی جھولیوں کو بھر دیا جاتا ہے۔ یار یہ تو کربلا والوں کی شان ہے۔ یہاں سے کچھ ہی قریب پر اجمیر معلیٰ کی سرزمین میرے غریب نواز کا آستانہ ہے۔ دیوانے کہتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، نہیں محروم کبھی مانگنے والا تیرا۔ جب غریب نواز کے دربار میں جانے والا محروم نہیں لوٹتا تو کربلا والوں کے ذکر کی محفل میں آنے والا بھلا کیسے خالی لوٹے گا؟ بے شک حق ہے۔ انشاءاللہ یہاں سے جائیں گے تو کچھ نہ کچھ ضرور لے کر کے جائیں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت، اور ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے محبت کرتے ہیں، ہر شے کا ادب کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کسی چیز کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے پھر وہ شے معمولی نہیں ہوتی بلکہ وہ شے عظمت و شان والی ہو جاتی ہے۔ ہم تو حضور علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ سبزیوں میں جس سبزی کو میرے نبی نے پسند فرما لیا پھر ہم اسے کدو نہیں کہتے بلکہ کدو شریف کہتے ہیں، اس لیے کہ اب وہ سبزی بھی معمولی نہیں رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے میرے نبی نے پسند فرما لیا۔ جس کو حضور سے نسبت ہو جائے، جس کا تعلق حضور سے جڑ جائے پھر وہ شے معمولی نہیں ہوتی۔ حدیث مبارکہ سنیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ جلوہ فرما ہے۔ ایک صحابی کچھ دور سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، رات ہونے لگی تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام بارش کا موسم ہے، اندھیرا بھی نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے، آپ اجازت دیں تو میں تشریف لے کر کے چلا جاؤں؟ میرے آقا نے فرمایا تھوڑی دیر رکو، تم سے اور محبت بھری باتیں کرنی ہے۔ اللہ اکبر! وہ صحابہ بھی کتنے شان والے تھے، وہ صحابہ بھی کتنی عظمتوں والے تھے کہ جو حضور سے باتیں حضور کی محفل میں بیٹھ کر کے سنا کرتے تھے۔ آج ہم اللہ اکبر علماء کی محفل میں بیٹھ کر حضور کی باتیں سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ان صحابہ کی عظمتوں پر قربان ہو جائیں جنہوں نے حضور کی باتیں حضور علیہ السلام کا چہرہ مقدسہ دیکھ کر کے سنی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تھوڑی دیر رکو۔ اللہ اکبر! ورز کرتے آقا نگاہوں کے سامنے اندھیرا ہے، بارش کا موسم ہے، مجھے تھوڑی دور جانا ہے۔ آقا فرماتے فکر کیوں کرتا ہے؟ تو نور والے نبی کے پاس بیٹھ کر اندھیرے کی باتیں کرتا ہے، اندھیرے سے گھبرانے کی فکر کرتا ہے، پریشان نہ ہو، تیرے اندھیرے کا انتظام کر دیا جائے گا۔ خیر جتنی دیر انہیں بیٹھنا تھا بیٹھے، پھر جب وہاں سے جانے لگے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے تیرے اندھیرے کا انتظام کر دیا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے صحابہ یہاں پر کوئی لکڑی ہے؟ اللہ اکبر! کسی صحابی نے عرض کیا ہاں آقا یہ لکڑی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لکڑی اپنے ہاتھ میں لی اور اس لکڑی پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا۔ اللہ اکبر! وہ لکڑی روشن ہو گئی، وہ لکڑی روشن ہو گئی۔
ہم اور آپ اندھیرے میں جاتے ہیں، ٹارچ لے کر کے جاتے ہیں اور اس ٹارچ میں سیل لگانے پڑتے ہیں جدید طور کے مطابق، اللہ اکبر، اسے لائٹ کے ذریعے چارج کرنا پڑتا ہے، مگر میرے نبی نے اس لکڑی میں نہ سیل لگائے اور نہ اللہ اکبر اسے چارج کیا۔ جہاں پر دنیا والوں کی عقلیں کام کرنا بند کرتی ہے وہاں پر مصطفیٰ جان رحمت کے پاور کی ابتدا ہوتی ہے۔ آقا نے لکڑی پر ہاتھ پھیرا، لکڑی روشن ہو گئی۔ ہماری اور آپ کی ٹورچ کا حال یہ ہے، اسے جلایا جائے تو اللہ اکبر آگے کی طرف روشنی ہوتی ہے، پیچھے روشنی نہیں ہوتی، مگر جس لاٹھی کو نبی نے روشن کیا ہے اس کی شان یہ ہے، آگے 10 ہاتھ کو روشنی کرتی ہے، پیچھے 10 ہاتھ روشنی کرتی ہے، دائیں 10 ہاتھ روشنی کرتی ہے، بائیں 10 ہاتھ روشنی کرتی ہے۔ 2 صحابہ اس مبارک لاٹھی کو لے کر کے اپنے سفر پر روانہ ہوئے، اس لیے کہ انہیں گھر کی طرف جانا تھا۔ اب اللہ اکبر آگے 2 راستے پھٹنے لگے، ایک کو ادھر جانا ہے، ایک کو ادھر جانا ہے، ایک دوسرے سے کہنے لگے لاٹھی ایک ہے، راستے 2 ہیں، اب کیا کیا جائے؟ تم تو روشنی میں چلے جاؤ گے، مجھے اندھیرے میں جانا پڑے گا۔ دوسرے صحابی نے کہا یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے روشن ہوئی ہے اور نبی کا کرم محدود نہیں، ان کا کرم لامحدود ہے۔ اللہ اکبر، انہوں نے دوسری لاٹھی اٹھائی اور لاٹھی اٹھا کر کے اس کو اس روشن لاٹھی کے اوپر مارا تو وہ بھی روشن ہو گئی۔ ایک ادھر لے کر کے گئے، ایک ادھر لے کر کے گئے، پتہ کیا چلا؟ اگر لاٹھی کو حضور سے نسبت ہو جائے تو پھر وہ لاٹھی معمولی نہیں رہتی بلکہ وہ لاٹھی بھی شان والی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک یہ میرے نبی کی شان، جس چیز کو حضور سے نسبت ہو جائے پھر وہ چیز معمولی نہیں رہتی بلکہ وہ بھی شان والی ہو جاتی ہے۔ ایک اور مثال دی، پھر بات کو آگے بڑھاؤں۔ آپ نے دیکھا ہوگا الحمدللہ ہم اور آپ حضور علیہ السلام کی نالین شریف کا نقش کبھی اپنے سینوں پر سجاتے ہیں، کبھی اپنے سروں پر سجاتے ہیں۔ بھئی حضور علیہ السلام کے نالین کا نقش سجاتے ہیں یا نہیں سجاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس نقش کی برکت سے برکتیں عطا فرمائے، پریشانیاں دور ہو جائیں، مشکلیں آسان ہو جائیں، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کی کیفیت یہ رہی ہے کہ وہ وقت وصال اپنے گھر والوں کو یہ نصیحت کرتے تھے، وصیت کرتے تھے، جب مجھے قبر میں دفناؤ تو خدا را میرے کفن میں حضور کے نالین کا نقش رکھ دیا جائے، سبحان اللہ، تاکہ میری قبر کی منزل آسان ہو جائے، قبر کی مشکلیں آسان ہو جائیں، قبر کی تکلیفیں دور ہو جائیں۔ میں کہنا چاہوں گا یہ وہ نالین تو نہیں ہے نا جسے حضور نے اپنے پاؤں میں پہنا، بلکہ یہ اس نالین کا نقش ہے، یہ اس نالین کا نقش ہے، مگر یہ نقش اتنی شان والا، اتنی برکتوں والا، اور الحمدللہ ہم اس نالین سے اس قدر محبت کریں کہ کبھی اسے اپنے سینے پر لگائے، کبھی اسے اپنے سر پر لگائے، کبھی اللہ اکبر قبر کے اندر رکھنے کی اپنے گھر والوں کو وصیت کرے۔ اور ہماری اور آپ کی کیا اوقات، اللہ اکبر، جنہیں دنیا امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، وہ کہتے ہیں سر پر رکھنے کو مل جائے جو نالین پاک حضور تو پھر کہیں گے تاجدار ہم بھی ہیں۔ یار حضور کی نالین رکھنے کو اگر ہمیں سر پر موقع مل جائے تو پھر اللہ اکبر ہم بھی دنیا کے بادشاہ بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس نالین کی یہ شان، اس نالین کا یہ مقام، اس نالین کا یہ مرتبہ مجھے کہنے دیا جائے۔ اللہ اکبر، وہ نالین، یہ وہ نالین نہیں ہے جسے حضور نے اپنے مبارک پاؤں میں پہنا، بلکہ اس نالین کا نقش ہے، وہ اتنی شان والی۔ اور ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں، اس بات کو جان سکتے ہیں، نالین بنتا کس سے ہے؟ اللہ اکبر، نالین جانور کے چمڑے سے بنتی ہے۔ یار جانور کے چمڑے سے بنی ہوئی نالین اسے حضور اپنے پاؤں میں پہن لے، آپ روایتیں اٹھا کر کے پڑھے، صحابہ
اس سے محبت کرتے ہیں، صحابہ اس سے برکتیں حاصل کرتے ہیں، صحابہ اس سے اپنے دلوں کا چین حاصل کرتے ہیں۔ یا جب جانور کے چمڑے سے بنی ہوئی نالین جسے حضور نے اپنے پاؤں میں پہن لیا وہ اتنی شان والی ہے، تو اس علی کی عظمتوں کا حال کیا ہوگا جس کے بارے میں حضور نے فرمایا علی تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے۔ اس فاطمہ کی عظمت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں نبی فرماتے ہیں لوگوں فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، وہ حسنین کریمین جن کے بارے میں نبی نے فرمایا لوگوں حسنین کو معمولی نہ سمجھنا، سر سے لے کر کے سینے تک حسن میرے مشابہ ہے اور سینے سے لے کر کے پاؤں تک حسین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کی عظمتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ ان کے مقام و مرتبے کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت و شان والا گھرانہ، ہر فرد بے مثال۔ اگر کسی ایک پر بات کی جائے زندگیاں ختم ہو مگر بات پوری نہ ہو۔ سرکار مولائے کائنات کی ذات کا نام ہے علی۔ کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ ہمیں پیدا کیا جس نے ہم اس کی بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اپنے نبی کی بات کرتے ہیں، اور مبارکباد کے تحفے ہمیں جنت سے ملتے ہیں ہم اپنے گھر میں جب مولا علی کی بات کرتے ہیں۔ وہ سرکار مولائے کائنات کہ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام سرکار مولائے کائنات سے سرگوشی فرما رہے ہیں، ان کے مبارک کان میں کچھ کہہ رہے ہیں، سنیے گا توجہ سے۔ اور اگر سینوں کے اندر ایمان تازہ ہے تو خدا را محسوس کیجئے گا کہ سرکار مولائے کائنات کی عظمتیں کیا ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام سرگوشی فرما رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں ان کے کان میں، اللہ اکبر۔ تو جو لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے کہا دیکھو اپنے چچا کے بیٹے علی سے کانوں میں نبی کچھ کہہ رہے ہیں، ان سے سرگوشی کر رہے ہیں۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کی یہ بات سنی تو ارشاد فرمائے لوگوں کون کہتا ہے کہ میں علی سے سرگوشی کر رہا ہوں؟ ارے علی کی شان یہ ہے کہ کائنات کو پیدا کرنے والا رب اپنی شان کے مطابق علی سے سرگوشی۔ سبحان اللہ۔ وہ ذات سرکار مولائے کائنات کی، علم بے مثال، تقوی بے مثال، عبادت بے مثال۔ ایک بار سرکار مولائے کائنات عصر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے کر کے جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص ملا، اس نے سوچا عصر کی نماز کا ٹائم ہے تو کیوں نہ علی سے ایسا سوال کروں کہ وہ جواب دینے میں لگ جائیں اور عصر کی نماز چلی جائے تاکہ لوگ ایسی باتیں کریں علی کے بارے میں۔ مگر اسے معلوم نہ تھا علی نے کسی مولانا سے نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت سے پڑھا، اور پڑھا بھی کس شان سے ہے، سبحان اللہ۔ خیر تو پوچھا علی ایک سوال کروں؟ مولائے کائنات کہتے ٹھیک ہے سوال کر۔ اب اس نے سوال کیا مولائے کائنات سے، کہا کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ اب سوچا کہ کئی جانوروں کے نام بتانے پڑیں گے، سوچ کر کے تو کافی ٹائم لگ جائے گا علی کو، اور ان کی عصر کی نماز چلی جائے گی۔ مگر اسے معلوم نہ تھا علی کی نماز بھلا کیسے چلی جائے گی، جہاں جانے والی تھی وہاں نبی نے نہیں جانے دی۔ ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا کر کے لوگوں کو بتا دیا، اللہ اکبر، علی کی شان وہ ہے کہ سورج ڈوبا ہوا واپس پلٹ کر کے میرے علی کے لیے آیا کرتا ہے۔ شان سرکار مولائے کائنات کی ہے۔ پوچھا علی بتاؤ کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ سرکار مولائے کائنات نے کہا سن، ایک ضابطہ بتاتا ہوں تجھے،
جن جانوروں کے کان اندر ہو وہ انڈے دیتے ہیں، اور جن کے کان باہر ہو وہ بچے دیتے ہیں۔ میں عصر کی نماز پڑھ کر کے آتا ہوں، یہاں بیٹھ کر کے تو گنتی لگا کہ کس کے کان اندر ہے اور کس کے باہر ہے۔ کافی دیر تک سوچتا رہا، مولا کائنات عصر پڑھ کر کے آئے، پوچھا پتہ کیا ہوا؟ کہنے لگا سوچ رہا ہوں کیا علی نے کائنات بنایا ہے یا جس رب نے کائنات کو بنایا ہے اللہ اکبر وہ علی کے سامنے بنایا ہے۔ کسی نے لوگوں سے پوچھا علی بتاؤ نا آپ کو یہ علم ملا کہاں سے، یہ مقام ملا کہاں سے، یہ مرتبہ ملا کہاں سے؟ جو پوچھتا ہے آپ اس کو اس کے سوالوں کا جواب عطا کر دیتے ہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا اس کو بھلا کیسے سمجھایا جائے؟ آپ اس کو ارشاد فرماتے ہیں یہ بتا تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہنے لگا ایک ہاتھ میں 5، دونوں ہاتھ میں 10۔ سرکار مولا کائنات کہتے ہیں بھلا تو نے کیسے بتا دیا ایک ہاتھ میں 5 دونوں میں 10 ہے؟ کہنے لگا دونوں ہاتھ ہر وقت میرے سامنے رہتے ہیں، انگلیاں میرے سامنے رہتی ہے، تو میں نے فوراً بتا دیا ایک ہاتھ میں 5 ہے دونوں میں 10 ہے۔ مولا کائنات کہتے ہیں جس طرح ہر وقت ہاتھ تیرے سامنے رہتے ہیں اسی طرح کائنات علی کے سامنے رہتی ہے، جو جس چیز کا سوال کرتا ہے علی فوراً بتا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، نعرہ تکبیر۔ یہ سرکار مولا کائنات، یہ سرکار مولا کائنات، ہم سنتے چلے جائیں گے۔ وقت تو کیا لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئی مگر وہ علی کی عظمتیں بیان نہ کر سکے۔ دوسری ذات اللہ اکبر، خاتون جنت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، سبحان اللہ۔ وہ فاطمہ، وہ فاطمہ، وہ فاطمہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے لوگوں میری بیٹی فاطمہ کی شان یہ ہے کہ جس نے فاطمہ کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا، اور جس نے مجھے راضی کر لیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا، اور جس نے اللہ کو راضی کر لیا اللہ اسے مرنے کے بعد جنت میں داخل فرما دے گا، اور جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی آقا فرماتے اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور جس نے اللہ کو ناراض کر دیا میرے آقا فرماتے اللہ اسے مرنے کے بعد جہنم میں داخل فرما دے گا۔ وہ فاطمہ زہرا، وہ فاطمہ زہرا جن کی عظمت و شان کا عالم ہے، جن کے مقام و مرتبے کا حال کہ سب یہ سوچتے ہیں کہ کسی دن مقدر جاگ جائے تو نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ بھائی جتنے بھی لوگ عمرہ شریف کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں دعا کرنا ہمیں بھی اس بارگاہ کی حاضری نصیب ہو جائے۔ ہم یہ فکر کریں کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، مگر سنو فاطمہ سیدہ زہرا پاک اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کی دیوار ایک، سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ حضور علیہ السلام کا حجرہ شریف اور سیدہ زہرا کا گھر دونوں کی دیوار ایک، مگر اس کے باوجود بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیوار میں کھڑکی نکلوا رکھی تھی تاکہ جب فاطمہ کی یاد آئے کھڑکی سے فاطمہ کو دیکھ لیا جائے۔ اور ویسے میرے آقا علیہ السلام دن میں اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ ہم تو یہ تمنا کرتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور حضور علیہ السلام اپنی بیٹی کی ملاقات کے لیے تشریف لے کر کے جائے۔ یہ سیدہ زہرا ایک بار تشریف لے کر کے گئے میرے آقا علیہ السلام، دیکھا دوپہر کا وقت ہے، خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا روٹیاں بنا رہی ہیں، اور گیس پر روٹیاں نہیں بنتی تھی، چولہے پر روٹیاں بنا رہی ہیں، اور گرمی کا موسم ہے، ماتھے پر پسینہ ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا بیٹی کیا کرتی ہو؟
عرض کرنے لگی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کھانا تیار کر رہی ہوں، یہاں پر رک کر کے پیغام دینا چاہوں گا میں اپنی ان ماں بہنوں کو جن کی اس وقت سچویشن یہ ہے کہ کسی دن گھر میں اگر گیس کی ٹنکی ختم ہو جائے اور بیچارہ شوہر کہہ دے کہ ذرا چولہے پر روٹیاں بنا لو اس لیے کہ اب انتظام کرنے میں 2-4 دن لگ جائیں گے، ہماری تنخواہ تو مہینے پر آئے گی، تب جا کر کے گیس سلنڈر کا انتظام کیا جائے گا، تو پھر سامنے سے جواب آتا ہے نہیں بھائی یہ چلنے والی بات نہیں ہے، یا تو آپ کہیں سے سلنڈر کا انتظام کرو یا پھر شام کے کھانے کا انتظام کرو، اس لیے کہ ہم سے تو چولہے پر روٹیاں نہیں بنتی، روٹیاں چولہے پر بنائی جائے تو دھواں کبھی ناک میں جاتا ہے، کبھی منہ میں جاتا ہے، کبھی آنکھوں میں آتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم بڑے باپ کی بیٹی ہیں، بڑے دادا کی پوتی ہے، بڑے نانا کی نواسی ہیں، ہاں ہمارے گھر کے اندر کبھی ہمیں یہ نوبت نہیں آئی کہ ہم نے کبھی چولہے پر روٹیاں بنائی ہو۔ آپ تو جلدی سے انتظام کرے گیس کا، ورنہ ہم سے یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ان ماں بہنوں کو سوچنا اور سمجھنا چاہیے گیس پر روٹیاں بنانا یہ تو آج کا طریقہ ہے، چولہے پر روٹیاں بنانا یہ سیدہ زہرا پاک کی سنت مبارک۔ ذمہ داری بنتی ہے قوم کی بہن بیٹیوں کی کہ اگر کبھی کبھار سسرال میں دکھ کی گھڑی آ جائے، شوہر کے پاس تکلیف کا موقع آ جائے تو خبردار اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں کہ ہم سے تو تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی، ہم سے تو دکھ برداشت نہیں ہوتے۔ آپ اٹھا کر کے پڑھے زہرا پاک کی سیرت، اپنے ہاتھوں سے گھٹی چلاتی ہے زہرا پاک، اپنی پشت پر لاد کر کے پانی کا مشکیزہ لے کر کے آتی ہے۔ آج 4 روپے آ گئے تو ہم نے یہ سوچا کہ اب تو ہم سے گھر کا کام ہو ہی نہیں سکتا، ہمارے یہاں تو نوکرانی لگوائی جائے، کام کرنے والی عورت لگوائی جائے، مگر مجھے بتائیں ہوگا کسی کا باپ کتنا ہی بڑا دولت مند، مگر میرے نبی سے بڑا دولت مند دنیا میں نہ کوئی ہوا ہے نہ قیامت تک ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ اکبر کسی کی دولت ہزاروں کروڑوں اربوں روپیوں کے اندر ہوگی، مگر میرے نبی کی مالداری کا عالم یہ ہے۔ آقا فرماتے لوگوں اللہ نے مجھے کائنات کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی ہے، میں جس کو جو چاہتا ہوں وہ عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ میرے نبی کی شان، یہ میرے نبی کی، مگر حضور علیہ السلام کی بیٹی اپنے مبارک ہاتھوں سے گھٹی چلائے، اپنے اللہ اکبر پشت پر لاد کر کے مشکیزہ لے کر کے آئے، اور جب ہاتھوں میں چھالے پڑ جائیں، پشت مبارکہ پر نشان پڑ جائے تو اپنے بابا کی بارگاہ میں جائے اور عرض کرے بابا کوئی کنیز دے دی جائے تاکہ کام میں وہ میرا ہاتھ بٹا سکے، مگر یاد رکھنا سب اولاد پالتے ہیں دنیا کے لیے، سب اولاد کس لیے پالتے ہیں؟ دنیا کے لیے، مگر میرے نبی نے اپنے گھرانے والوں کو پالا، ان کی تربیت فرمائی دنیا کے لیے نہیں، دین کے لیے، دین کے لیے، دین کے لیے۔ اور جس آیت کریمہ کے حصے کی میں نے تلاوت کی، آپ اس آیت کریمہ کو دیکھیں کہ جب عیسائیوں سے مناظرہ ہوا تو میرے نبی نے فرمایا کہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ عیسائیوں نے کہا نہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، تو رب نے فرمایا محبوب اب دلیلیں وغیرہ دینا بند کی جائے، مناظرہ نہیں ہوگا، اب ان سے کہو مباہلہ ہوگا۔ اب کیا ہوگا مباہلہ؟ ایسا کرو ان سے کہو تم اپنے بیٹے لے کر کے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے کر کے آئے، تم اپنی عورتیں لے کے آؤ، ہم اپنی عورتیں لے کر کے آئے، تم اپنی جانیں لے کر کے آؤ، ہم اپنی جانیں لے کر کے آئے، اور پھر ایک میدان میں کھڑے ہو کر کے ایک دوسرے کے لیے بد دعا کریں، جو سچا رہے گا وہ بچ جائے گا اور جو جھوٹا ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بات تو خدا کی توحید کی تھی، اس میں یہ کہاں سے آیا کہ تم اپنے بیٹے کو لے کر کے آؤ، ہم اپنے بیٹے کو لے کر کے آئے؟
بھائی بات خدا کی توحید ہی کی تو تھی. ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو بات خدا کی توحید کی تھی. یہاں بیٹوں کی کہاں بات آئی, یہاں عورتوں کی کہاں بات آئی, یہاں جانوں کی کہاں بات آئی. تو ماننا پڑے گا قدرت کو یہ بتانا مقصود تھا کہ دنیا کو پتہ چل جائے سب نے اولاد کو پالا دنیا کے لیے, محبوب نے اولاد کو پالا رب کی توحید کے تحفظ کے لیے, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کے لیے سب نے دنیا کو پالا. تو سب نے اولاد کو پالا دنیا کے لیے, مگر نبی نے اپنی اولاد کو پالا مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کے تحفظ. بے شک حق. تو میرے آقا کی بارگاہ میں سیدہ زہرا پاک نے عرضی لگائی, بابا جان کوئی کنیز مل جائے تاکہ کاموں میں ہاتھ بڑھا سکے. میرے آقا فرماتے فاطمہ کنیز چاہیے یا اس سے بہتر کوئی چیز چاہیے؟ سبحان اللہ. مگر وہ نبی کی بیٹی تھی نا. عرض کرنے لگی بابا جان اس سے بہتر کوئی چیز عطا کر دے. سنیں میری ماں بہنیں غور سے سنیں, اور آپ بھی اس بات کو اپنے دل و دماغ کی تختی پر لکھیں, اپنے گھر لے کر کے جائیں اور اپنی بیٹیوں کو بتائیں. میرے آقا نے فرمایا فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے بدن کی تھکاوٹ دور فرما دے گا. یہی وجہ ہے کہ اس تسبیح کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے. تو پتہ کیا چلا, اس انداز میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کی تربیت فرمائی. تو خیر عرض کر رہا تھا کہ سیدہ روٹیاں بنا رہی ہے. اب سنو, میرے نبی کو اپنی بیٹی سے پیار کتنا تھا. آقا فرماتے فاطمہ اگر تو کہے تو چند پیڑے میں بنا دوں. کیا کہا؟ فاطمہ تو کہے تو چند پیڑے میں تیار کر دوں. اللہ اکبر. سیدہ نے کہا جو مرضی آپ کی. میرے آقا علیہ السلام نے چند پیڑے تیار کیے اور تشریف لے کر کے آ گئے. تھوڑی دیر کے بعد پیچھے پیچھے سیدہ زہرا پاک بھی آ گئی. میرے آقا نے فرمایا فاطمہ کیا ہوا؟ ابھی تو کچھ دیر پہلے میں تیرے پاس تھا. سیدہ عرض کرتی ہے بابا جان بات دراصل یہ ہے کہ ساری روٹیاں میں نے اسی چولہے پر بنائی ہیں, مگر جن روٹیوں کو میں نے بنایا وہ روٹیاں تو پک گئی, مگر جن روٹیوں پر آپ کا مبارک ہاتھ لگا وہ روٹیاں کچی کی کچی نظر آ رہی ہیں. آقا فرماتے فاطمہ یہ تو دنیا کی آگ ہے, دنیا کی آگ. ارے جس پر ہمارا ہاتھ لگ جائے اسے جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی. نتیجہ کیا نکلا؟ روٹی پر حضور کا ہاتھ لگے اسے آگ نہیں جلا سکتی. تو جس سینے میں نبی اور آل نبی کا پیار رہے گا بھلا اسے آگ کیسے جلا پائے گی؟ اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ میرے آقا علیہ السلام کو زہرا پاک سے محبت کتنی تھی. یہ سیدہ زہرا پاک ہے, یہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ. سبحان اللہ. اس کے بعد تھوڑا اور آگے چلا, حسنین کریمین طیبین طاہرین منیرین نیرین قمرین, امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا لوگو میرا حسن اور میرا حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. سب اپنے بچوں کو چومتے ہیں, مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادوں کو چومتے بھی تھے اور سونگتے بھی تھے. تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ چومنا تو سمجھ میں آیا, سونگنا سمجھ میں نہیں آیا. آقا فرماتے یہ میرے دونوں جنت کے پھول ہیں, جب میں انہیں سونگتا ہوں تو مجھے جنت کی خوشبو آیا کرتی ہے. یہ حسنین کریمین. اللہ اکبر. ایک بار امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں حج کرنے کے لیے تشریف لے کر کے مدینہ شریف سے مکہ شریف پیدل. کیسے؟ پیدل. اور 1 2 3 4 5 نہیں بلکہ ان شہزادوں نے 25 حج پیدل کی.
کتنے حج کیے؟ زور سے بولے 25۔ کسی نے کہا سواریاں آپ کے پاس موجود ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ پیدل تشریف لے کر کے جاتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں خدا کی بارگاہ میں سواری پر سوار ہو کر کے جاتے ہوئے ہمیں حیا۔ نوجوانوں یہاں پر رک کر کے ایک بات کہنا چاہوں گا یار، وہ حسنین کریمین جن کی عظمتوں کا حال یہ، جن کے مقام و مرتبے کا حال یہ کہ جن کو جھولا جھلانے کے لیے فرشتوں کا سید جبرائیل آتا ہے، جن کے گھر کی چکی چلانے کے لیے فرشتہ تشریف لے کر کے آتا ہے، وہ حسنین کریمین جنہیں میرے آقا علیہ السلام اپنے کندھوں پر سوار کرتے ہیں، اور تھاؤلا کی سرزمین پر بسنے والوں اور گرد و نواح سے آنے والوں، آنے والا جملہ سنیے گا، میری پوری تقریر ایک طرف، آنے والا جملہ ایک طرف۔ آپ دیکھیے ان شہزادوں کی عظمتوں کا حال یہ، ان شہزادوں کے مقام و مرتبے کا حال یہ کہ یہ شہزادے اللہ اکبر جتنا زمین پر نہیں کھیلے، یہ شہزادے جتنا مسجد نبوی کے صحن میں نہیں کھیلے، یہ شہزادے جتنا چار پائی اور اللہ اکبر چٹائی پر نہیں کھیلے، اس سے کئی زیادہ یہ شہزادے مصطفیٰ کے کاندھوں پر کھیلے ہیں۔ یہ شہزادے جتنا زمین پر نہیں کھیلے، اس سے کئی زیادہ یہ شہزادے مصطفیٰ کی گود میں کھیلے۔ یہ شان ہے ان شہزادوں کی، یہ مقام ہے ان شہزادوں کا۔ کوئی معمولی بات ہے، کوئی معمولی بات ہے کہ حضور علیہ السلام کے کاندھوں پر یہ کھیلے، اور سبحان اللہ کھیلنا بھی کس شان کا۔ اگر شہزادہ کہہ دے کہ آقا آپ کے پاس سواری ہے، مجھے بھی سواری چاہیے، اب دیکھو نا حضور نے کیا فرمایا۔ یہ نہیں کہا ٹھیک ہے حسین کل بازار جائیں گے تو بازار سے لے کر کے آئیں گے، یہ نہیں کہا۔ میرے آقا فرماتے ٹھیک ہے حسین، اپنے دونوں مبارک گھٹنوں کو میرے نبی نے زمین پر رکھا، اور پھر اس کے بعد اپنے مبارک ہاتھ زمین پر رکھے۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ کیفیت کیا بنی ہوگی، اور فرماتے ہیں حسین تیری سواری تیار ہے۔ سبحان اللہ، اپنی پشت پر سوار کیا، پشت پر اللہ اکبر، پشت پر سوار کیا۔ پھر حسنین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں نانا جان آپ کی سواری کے تو لگام بھی ہیں، میری سواری کی لگام نظر نہیں آتی۔ میرے آقا نے اپنی مبارک زلفیں ایک طرف سے ایک ہاتھ میں پکڑا دی، دوسری طرف سے دوسرے ہاتھ میں پکڑا دی، اور ارشاد فرمایا حسین یہی تیری سواری کی لگام ہے۔ سبحان اللہ، یہ ان شہزادوں کی شان، یہ ان شہزادوں کا مقام۔ تو عرض یہ کر رہا تھا وہ حسنین کریمین جن کی عظمت و شان کا عالم ہے، جن کے مقام و مرتبے کا عالم یہ، مگر حج پر جاتے ہیں۔ کسی نے کہا پیدل کیوں جاتے ہو؟ تو جواب ارشاد فرمایا سواری پر سوار ہو کر کے جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ توجہ رکھیے گا، میں کہنا چاہتا ہوں جن کی عظمت و شان کا عالم یہ، جن کے مقام و مرتبے کا عالم یہ، وہ کہتے ہیں سواری پر سوار ہو کر کے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ اے حسین اعظم اور حسن مجتبیٰ اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور کربلا والوں کی محبتوں کی باتیں کرنے والوں، ان کو تو خدا کی بارگاہ میں سواری پر سوار ہو کر کے جاتے ہوئے حیا آتی ہے، اور ہمیں گناہ کرتے ہوئے حیا نہیں آتی، ہمیں نماز چھوڑتے ہوئے حیا نہیں آتی، ہمیں گالی گلوچ کرتے ہوئے حیا نہیں آتی، ہمیں چوریاں کرتے ہوئے حیا نہیں آتی، ہمیں نشہ کرتے ہوئے حیا نہیں آتی، ہمیں جوؤں کے اڈوں کو آباد کرتے ہوئے حیا نہیں آتی، ہمیں لوگوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرتے ہوئے حیا نہیں آتی، ہمیں ناپ تول میں کمی کرتے ہوئے حیا نہیں آتی، ہمیں اپنے گھروں کو سود اور بیاج پر چلاتے ہوئے حیا نہیں آتی۔ اللہ اکبر، دیکھیں نا ان شہزادوں کی شان کیا، ان شہزادوں کا مقام کیا، ان شہزادوں کا مرتبہ کیا، مگر پھر بھی کہتے ہیں سواری پر سوار ہو کر خدا کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ انہی شہزادوں کا نام لے کر، انہی شہزادوں کی محبتوں کے دعوے کر کے، ان کی شہادت والے دن ہمیں ڈھول پیٹتے ہوئے حیا نہیں آتی، غیر محرم عورتوں پر تاکہ جھانکی کرتے ہوئے حیا نہیں آتی،
کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو تار تار کرتے ہوئے حیا نہیں آتی. میں شروع میں روایت عرض کر چکا ہوں, ہمارا عقیدہ ہے ہمارا نبی بھی زندہ ہے, ہمارا حسین بھی زندہ ہے. اور ہمیں آج اس محفل میں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, ان کیمروں کے ذریعے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, کربلا سے حسین دیکھ رہے اور مدینے سے مصطفیٰ دیکھ رہے. جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا حسین ہمیں دیکھ رہا ہے, پھر کیا وجہ ہے انہی کے نام کا سہارا لے کر کے بندہ بدتمیزیاں کر رہا ہے؟ اسے سمجھتے ہو آپ حسین اعظم کی محبت؟ مسجد میں اذان ہو رہی ہے تو ہوتی رہے, جماعت ہوتی رہے, ہو رہی ہے تو ہونے دو, ہمیں تو ڈھول پیٹنے سے مطلب. خدا را مر کر کے کیا ہمیں منہ نہیں دکھانا کربلا والوں کو؟ یہ حسین اعظم کی شہادت کا مقصد تھوڑی تھا کہ تو سبیل پلا دے وے اور چند دن کھچڑا کھلا دے وے اور ان کے نام پر تو ڈھول پیٹے. یہ ان کی شہادت کا مقصد تھوڑی تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ کھلاؤ مت اور پلاؤ مت, اللہ نے آپ کو دیا ہے خوب کھلاؤ خوب پلاؤ, انشاءاللہ اس کی برکت اللہ آپ کو دنیا میں بھی عطا فرمائے گا, آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. مگر مقصد یہ نہیں تھا شہادت کا, قربانیوں کا مقصد یہ نہیں تھا. آپ کوئی معمولی بات سمجھتے ہو جوان بیٹھا 18 سال کا علی اکبر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینا کوئی معمولی بات ہے؟ اسکول سے 10 منٹ بیٹا لیٹ آئے نا تو پوچھو باپ کے کلیجے پر کیا گزرتی ہے, پوچھو باپ کے اور ماں کے کلیجے پر کیا گزرتی ہے. 10 منٹ بیٹا اسکول سے لیٹ آئے, تلاش کرنے کے لیے ماں باپ نکل جاتے ہیں. یار سوچو تو صحیح, 18 سال کا جوان بیٹا علی اکبر میرے حسین نے دیا, اور وہ علی اکبر جن کی عظمت و شان کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی یہ پوچھتا نا کہ ہم نے نبی کو نہیں دیکھا, ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضور کا جلوہ ہمیں کہیں نظر آ جائے, تو اس سے کہا جاتا جاؤ علی اکبر کو جا کر کے دیکھ لو, علی اکبر کے جلووں کے اندر مصطفیٰ کا جلوہ نظر. انہیں ہم شبیہ رسول کہا جاتا تھا. اس ذات کا نام مولا علی اکبر. اس 18 سال کے جوان بیٹے علی اکبر کو میرے حسین نے دین کے لیے دیا. کس لیے؟ کس لیے؟ اس لیے کہ تم محرم کی 10 تاریخ کو ڈھول پیٹو, اس لیے کہ تم مہندیوں کے نام پر معاذ اللہ بدتمیزیاں کرو, اس لیے کہ حسین کی محبت کا سہارا لے کر کے تم گناہ کرو. بڑی معذرت کے ساتھ میں کہوں گا, آپ کے تھاولا کے حالات مجھے پتا نہیں, میں پورے راجستھان کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے بات کروں تو کیفیت یہ ہے جو گناہ پورے سال نہیں ہوتے وہ گناہ لوگ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو میرے حسین کا نام کا سہارا لے کر کے اس دن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں پوچھنا چاہوں گا کیا آپ کو کوئی اور دن نہیں ملا بدتمیزی کرنے کے لیے؟ کیا اپنی مزار مقدسہ سے حسین نہیں کہتے ہوں گے واہ رے میری محبتوں کے جھوٹے دعوے کرنے والے, تجھے کوئی اور ملا ہی نہیں؟ خدا را میری گزارش ہے آپ لوگوں سے, میرے حسین نے شہادتیں جو خدا کی بارگاہ میں پیش کی ان کا مقصد تو سمجھو. ان کو تو سواری پر سوار ہو کر کے حج کے لیے جاتے ہوئے حیا آتی ہے, اور ہمیں گناہ کرتے ہوئے حیا نہیں آتی. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں الحمدللہ ہم سب حسین سے محبت کرتے ہیں. زور سے بولیں الحمدللہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں. ایک بار کہیں یا حسین, اور زور سے کہیں یا حسین, اور زور سے کہیں یا حسین, یا حسین. اور یہ حسین حسین کرنا یہ بھی کوئی آج مولوی کا طریقہ نہیں ہے, یہ میرے نبی کی سنت ہے. ایک لائن کی حدیث مبارکہ, ایک لائن, اور اس ایک لائن کی حدیث مبارکہ میں 4 بار میرے نبی نے حسین کا نام ذکر فرمایا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے حسین حسین کرنا یہ کوئی نیا طریقہ نہیں, مصطفیٰ جان احمد کی سنت مبارک. صحابہ حسین حسین کرتے تھے, صحابہ حسین حسین. ہم سب حسین اعظم سے محبت کرنے والے ہیں, سب کے پاس موبائل ہے, اور اس وقت لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ اپنے اپنے موبائلوں پر لوگ اسٹیٹس بھی لگاتے ہیں, بالخصوص میں نوجوانوں سے بات کریں, لگاتے ہیں نا.
مجھ سے بہتر آپ جانتے ہو. ہر بندہ اپنے بارے میں اس چیز کو محسوس کر سکتا ہے کہ وہ اپنے اسٹیٹس پر کیا لگاتا ہے. معاف کیجئے گا بڑی معذرت کے ساتھ، ہمارے اسٹیٹس اس وقت یہ ہے: فلمی ڈائیلاگ، غیر محرم لڑکیوں کی تصویریں، گانے، یہ ہمارے موبائلوں کے اسٹیٹس. یار جس قوم کا کل تک اسٹیٹس یہ تھا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آپ اعلیٰ حضرت سے پوچھو نا سرکار آپ کا اسٹیٹس کیا ہے؟ اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے حالات. تو میرا امام کہتا ہے میرا اسٹیٹس یہ ہے: زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. آقا دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں حجا تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ کل تک جس قوم کا اسٹیٹس تھا، اللہ اکبر، کہ جس قوم کا یہ حال تک کل تک کہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اپنی زبانوں پر یہ ترانہ جاری رکھے، انہیں نہ دیکھا تو پھر کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی یہ ساری بہار آنکھوں میں. آج اس قوم کا حال یہ ہوا. اللہ حفاظت فرمائے کہ اسٹیٹسوں پر دعویٰ حسین کی محبت کا، دعویٰ اہل بیت کی غلامی کا، دعویٰ حسین کے نام پر گردن کٹوانے کا، مگر اسٹیٹسوں پر گندی فلمیں لگائی جائے، گانے لگائے جائے، فلمی ڈائیلاگ لگائے جائے. اللہ اکبر، غیر محرم عورتوں کا ناچنا اور تھرکنا لگایا جائے. اگر آپ کو اپنے موبائلوں کے اسٹیٹسوں پر کچھ لگانا ہے تو حسین اعظم کے روزے کا نقشہ لگائے تاکہ جب جب موبائل دیکھا جائے کربلا کے حسین کی یاد تازہ. سبحان اللہ. اور آپ حسین اعظم سے پوچھیں سرکار آپ کا اسٹیٹس کیا ہے؟ اسٹیٹس کا مطلب حالات. حسین اعظم سے پوچھیں تو پھر دیکھو حسین کا اسٹیٹس کیا ہے. میرا حسین مکہ شریف سے کربلا پہنچا، زبان پر قرآن کی تلاوت جاری. 1 2 3 4 5 6 7 تاریخ گزری، زبان پر قرآن کی تلاوت جاری. 7 تاریخ کو پانی بند ہو گیا، پھر بھی زبان پر قرآن. یہ حسین اعظم کا اسٹیٹس. خیمے میں پینے کے لیے پانی نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، مگر پھر بھی قرآن کی تلاوت جاری، رب کی عبادت نماز جاری. 10 تاریخ کو بھانجے شہید ہوئے، بھتیجے شہید ہوئے، بیٹے شہید ہو گئے، پھر بھی زبان پر قرآن کی تلاوت جاری. حتیٰ کہ سب کے آخر میں میرے حسین نے اپنی قربانی بھی پیش کر دی اور آپ کے سر مقدسہ کو نیزے پر اٹھا لیا گیا. نیزے پر کہاں اٹھا لیا گیا؟ نیزے پر. مگر دیکھیں میرے حسین کا اسٹیٹس کیا ہے. سر کو نیزے پر اٹھا لیا گیا، مگر دنیا کی نگاہوں نے دیکھا کہ سب نے تو مسجد میں محراب اور منبر پر قرآن پڑھا، مگر حسین نے کربلا کی دھرتی پر نیزے پر قرآن سنایا. یار جس حسین کا یہ اسٹیٹس تھا کہ سر تو تن سے جدا ہو گیا مگر پھر بھی رشتہ قرآن سے نہیں ٹوٹا. آج اس حسین کے ماننے والوں کا حال یہ ہے پورا پورا سال گزر جاتا ہے مگر کبھی قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. حسین اعظم کے ماننے والوں کا حال یہ، محفل سجانے والوں کا حال یہ. میں پھر کہوں گا آپ کے تھاولا کے حالات مجھے پتہ نہیں. لوگوں کی کنڈیشن یہ، عمر ہو گئی 50 سال، 55 سال، 45 سال. امام صاحب سے مسئلہ پوچھیں گے کیا امام صاحب اگر 4 رکعتوں میں کوئی انا اعطینا کل کوثر پڑھ لے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ خیر مسئلہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. اسے نہیں آتا وہ انا اعطینا کل کوثر بھی پڑھ لے گا تو نماز ہو جائے گی. لیکن میں تو کہنا یہ چاہتا ہوں یہ مسئلہ کس نے پوچھا، اس کی عمر کتنی ہے؟ یہ اسی نے پوچھا جو 1 محرم سے 10 محرم تک حسین کی محبت کا سہارا لے کر کے ڈھول پیٹ رہا تھا. آج حالت یہ ہے کہ اسے سورہ کوثر کے علاوہ کوئی دوسری سورت نہیں آتی قرآن شریف سے.
عمر 50 سال 45 سال 55 سال، اسے حسین کی محبت کہتے ہیں۔ سچ بتائیے گا، محرم الحرام کی 10 تاریخ ہمارے درمیان سے گزری، ہاتھ کسی کو کھڑا نہیں کرنا ہے، بس دل ہی دل میں سوچے، 10 تاریخ ہمارے درمیان سے گزری، اور سمجھ سکتے ہو آپ کہ وہ 10 تاریخ کون سی تاریخ ہے۔ کسی کے گھر میں ایک جنازہ پڑا ہونا تو اس سے جا کر کے پوچھو کہ دل پر کیا گزرا ہے۔ نہ لوگوں کو روٹی اچھی لگتی ہے، نہ پانی اچھا لگتا ہے۔ کسی کے جوان بیٹے کا انتقال ہو جائے نا تو پھر اس باپ کو کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ پوچھو ماں سے جا کر کے اس کے کلیجے پر گزرتی کیا ہے جس کا بیٹا چلا جائے۔ ہم نے گھر کی عورتوں سے سنا جب کسی کے یہاں انتقال میں جا کر کے آتی ہے، کہتی ہے اس کی ماں تو پاگل ہو گئی تھی اس لیے کہ اس کا بیٹا چلا گیا۔ یار سوچو تو صحیح، کربلا کی سرزمین پر ایک لاشا نہ تھا، 72 لاشیں تھیں، اور سبحان اللہ کیا شانیں تھیں ان کی، جن کی نگاہوں سے دین پیدا ہوتا تھا۔ کیا شانیں تھی ان شہزادوں کی، مولا عباس، امام قاسم، اللہ اکبر، کیا شانیں تھی ان شہزادوں کی، انو محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شہزادے کہ جن کے قدموں کی خاک پر ہماری اولاد قربان، وہ شہزادے کہ جن کے گھروں کے اندر بغیر اجازت کے جبرائیل نہیں آتا، سبحان، جن کی شان یہ، جن کا مقام یہ، جن کا مرتبہ یہ، جن کا درزی بن کر کے درزی بن کر عید کے جوڑے سدرہ کا مکی فرشتوں کا سید جبرائیل، سبحان، ان کی شانیں 72 لاشیں کربلا کی سرزمین پر ہیں۔ کیا کیفیت ہوگی ہم سمجھ سکتے ہیں، مگر ایمانداری سے بتانا یہ جو 10 تاریخ ہمارے درمیان سے گزری، ہاتھ کسی کو اٹھانا نہیں ہے، بس سوچنا ہے دل ہی دل میں، ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اس گزری ہوئی 10 تاریخ کو فجر پڑھی، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، اور دعویٰ ہمارا کیا ہے، ہم حسین سے محبت کرتے ہیں۔ اسی کو محبت حسین کہتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں صرف دعویٰ کرنے سے نجات ہو جائے گی؟ ہمارا حال 10 تاریخ کو یہ ہے کہ وہ دن بھی ہم نے کودنے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، موج مستی کے لیے قوم کے جوان تیار ہو کر کے بازار جاتے تاکہ لڑکیاں دیکھی جائے گی، اور قوم کی بیٹیوں کو پتہ نہیں کیا سوار ہوا ہے کہ وہ بھی بن سور کر کے کہاں جا رہے ہو۔ یار محسوس تو کرو، محسوس کہ آج اس 10 تاریخ کو نبی کے گھرانے والوں پر گزرا کیا تھا، کچھ تو محسوس کرو یار۔ آپ نے اس دن کو کھیل کود کا دن سمجھ رکھا ہے، گھومنے پھرنے کا دن سمجھ رکھا ہے، موج مستی کا دن سمجھ رکھا ہے۔ اگر واقعی میں محبت ہے تو 10 تاریخ کا روزہ رکھا جائے تاکہ جب 4 اور 5 بجتے بجتے گلا سوکھنے لگے، ہونٹوں پر پپڑی جمنے لگے تو ہمیں احساس ہو یار صبح سحری کی تھی، شام کو افطار کرنا ہے، مگر حالت یہ ہونے لگی وہاں تو 7 تاریخ کو پانی بند کر دیا گیا تھا، ان پر کیا گزری ہوگی۔ ان چیزوں کو محسوس کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے اتنی آسانی سے نہیں پہنچا، نہ فجر کا پتہ، نہ ظہر کا پتہ، نہ عصر کا پتہ، نہ مغرب کا، نہ عشاء کا، مگر میرے حسین سے پوچھو سبحان اللہ، نماز کسے کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں، حسین اعظم سے پوچھو۔ میں نے اس ماہ مبارکہ میں آقا حسین کی محفلوں میں کئی جگہوں پر اس جملے کو بیان کیا، حسین اعظم کی شان کیا ہے، یہ نبی کے سجدے سے پوچھو۔ کس سے پوچھو؟ سنو میری بات، سن رہے ہو آپ؟ حسین اعظم کی شان کیا ہے، کس سے پوچھو؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سجدے سے پوچھو۔
بھائی آپ کو معلوم ہوگا نا کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں تھے تو حسین اعظم پشت پر آ کر کے بیٹھ گئے. تو حسین کی شان کیا ہے یہ نبی کے سجدے سے پوچھو. نبی کا سجدہ ہے وہ نبی کا. یار اگر کوئی عام بندہ سجدہ کرے تو فرمایا گیا سجدے کی کیفیت وہ کیفیت ہوتی ہے کہ بندہ خدا کے قرب میں پہنچ جاتا ہے, سارے اجابات ہٹ جاتے ہیں. اور رب فرماتا ہے جس وقت بندہ کہتا ہے نا سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی, اس وقت میرا رب فرماتا ہے میرے بندے مانگ تو کیا مانگتا ہے, تو سوال کر تو صحیح, تیرا سر اٹھے گا بعد میں تجھے عطا پہلے کر دیا جائے گا. یہ عام بندے کے سجدے کی کیفیت, نبی کا سجدہ سبحان اللہ. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ نبی کا سجدہ کوئی معمولی سجدہ نہیں, حضور کا سجدہ سبحان اللہ. شہزادے آ کر کے پشت پر بیٹھ گئے, تسبیح جاری ہے, 3 بار پڑھا 5 بار. اب ہماری اور آپ کی کیا کیفیت ہے, میں 3 بار پڑھا اور فوراً سر کو سجدے سے اٹھا لیا. اور کسی دن امام صاحب اگر 5 بار یا 7 بار پڑھ دے پیچھے سے آوازیں آتی ہیں کہ لمبا ہو رہا ہے سجدہ. یہ کیفیت ہے, دعا لمبی کرو تو آوازیں آتی ہے, یہ کیفیت ہے لوگوں کی. تو خیر جب سجدہ لمبا ہونے لگا تو صحابہ میں سے ایک صحابی رسول کہتے ہیں میں نے اٹھ کر کے دیکھ لیا, دیکھوں تو صحیح بات کیا ہے. آج کافی دیر ہو گئی حضور علیہ السلام نے اپنا سر نہیں اٹھایا. دیکھا تو شہزادے پشت پر بیٹھے ہیں سبحان اللہ. جب شہزادوں کو پشت پر دیکھا اللہ اکبر, واپس سجدے میں چلے گئے. مجھے تو یہ بات کہیں نہیں ملی, اگر آپ کو ملی ہو تو بتاؤ کہ میرے نبی نے اس صحابی سے کہا ہو کہ نماز واپس دہراؤ, یا ان سے یہ کہا گیا ہو کہ تمہاری نماز نہیں. آپ مجھے بتائیں امام صاحب سجدے میں اور پیچھے سے کوئی اٹھ کر کے دیکھے امام صاحب کا کیا حال ہے, تو پھر اس کی نماز بچتی ہے کیا؟ اگر وہ اٹھ جائے امام صاحب کو دیکھنے کے لیے پھر نماز بچتی ہے. مگر آپ مجھے بتائیں صحابی رسول نے اپنے سر کو اٹھا کر کے حضور کو دیکھا, واپس سجدے میں چلے گئے, مگر میرے نبی نے یہ نہیں کہا ان سے کہ نماز دہراؤ. یا کئی ہمیں تو یہ نہیں ملا کہ ان کی نماز چلی گئی ہو, بھلا نماز کیوں جاتی ہے؟ دیکھا کسی اور کو تھوڑی تھا, کعبے کو دیکھا تھا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو بندے کی نماز مقبول ہو جاتی ہے. یار جس نے ظاہری آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھ لیا ہو بھلا اس کی نماز کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ خیر بعد میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا آقا کیا بات ہے, شہزادے بیٹھے تھے پشت پر, آپ نے سر نہیں اٹھایا. اب جواب سنو میرے نبی کا. ارشاد فرماتے ہیں شہزادے بیٹھ گئے تھے پشت پر, تو اگر میں خود سر کو اٹھاتا سجدے تو شہزادے گر جاتے, انہیں تکلیف ہوتی. تو میں نے سوچا کہ شہزادوں کو اتر جانے دو پھر سر اٹھا لیا جائے گا. پتہ کیا چلا میرے نبی کو آقا حسین کا کتنا خیال ہے. یار نبی کو حسین اعظم کا اتنا خیال. اے حسین سے محبت کرنے والوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تم نے میرے حسین کا کتنا خیال رکھا؟ میرے نبی کو یہ بھی گوارا نہیں کہ سر کو سجدے سے اٹھایا جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کو تکلیف ہو جائے. ہم نے حسین اعظم کا کتنا خیال رکھا, نماز چھوڑ کر ہم نے حسین کو تکلیف پہنچائی, جوا کھیل کر ہم نے حسین کو تکلیف پہنچائی, نشہ کر کے ہم نے حسین کو تکلیف پہنچائی, ڈکیتیاں کر کے ہم نے حسین کو تکلیف پہنچائی, غیر محرم عورتوں پر تاکہ جھانکی کر کے ہم نے حسین کو تکلیف پہنچائی, گالی گلوچ کر کے ہم نے حسین کو تکلیف پہنچائی, نبی کی سنتیں چھوڑ کر ہم نے حسین کو تکلیف پہنچائی, قرآن سے دوری بنا کر کے ہم نے حسین کو تکلیف پہنچائی. اگر واقعی میں ہم حسین سے محبت کرتے ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے جس طرح ہم نے ذکر حسین کی محفل سجائی ہے اسی طریقے سے مشن حسین کو اپنانا شروع کر دے. اگر ہم نے پیغام حسین کو اپنا لیا پھر دیکھیے گا آپ کو اللہ یہ ساری برکتیں دنیا میں بھی عطا فرمائے گا, مرنے کے بعد آخرت میں بھی عطا فرمائے گا.
اگر واقعی میں ہم سچے حسینی ہیں تو بدلے اپنے آپ کو بس اختتام کی طرف چلو. وہ بات میں نے شروع کی تھی کہیں آپ بھول نہ جاؤ, ہو سکتا ہے نکل گئی ہو آپ کے ذہن سے. دونوں شہزادے چلے حج کرنے کے لیے. کہاں چلے؟ اے ذہن میں بات یا بھول گئے؟ 25 حج کیے میرے حسین اعظم نے اور حسن مصطفیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیدل مدینہ شریف سے مکہ شریف. تو راستے میں ایک بھائی نے کہا بھوک لگی ہے, کیا کیا جائے؟ حسن مصطفیٰ کہتے اپنے بھائی حسین سے, بھائی وہ سامنے ایک جھوپڑی نظر آتی ہے, چلو وہاں چلتے ہیں. جب گئے دیکھا تو ایک بوڑھی مائی تھی. کہا مائی کھانے کو کچھ ملے گا؟ اللہ اکبر. اس نے دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا لا کر کے. آدھا میرے امام حسن مصطفیٰ نے پیا اور آدھا میرے امام آقا حسین نے پیا. خیر آپ وہاں سے تشریف لے کر کے چلے گئے اور اس نے پوچھا بھائی کہاں سے آپ تشریف لے کر کے آئے ہیں اور آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ شہزادوں نے کہا ہم کہیں اور نہیں رہتے, مدینہ شریف رہتے ہیں اور نبی کے شہزادے ہیں, کبھی دل کرے ملنے کے لیے تو آ جایا کرنا. خیر تشریف لے کر کے چلے گئے. ہوا یوں کہ کچھ دنوں کے بعد وہ خاتون مدینہ شریف آئی. وقت گزر گیا تھا تو شہزادوں نے اس مائی کو دیکھ لیا. یہ تو پہچان نہیں پائی میرے آقا حسن کو, مگر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچان لیا اور اس کو گھر لے کر کے گئے. اس کی خوب خاطر تواضع کی, کھلایا پلایا اور جب یہ جانے لگی تو اسے 3000 درہم دیے اور 1000 بکریاں دی اور کہا مائی یہ تو میرے حصے کا ہے, آدھا میرے بھائی حسین نے بھی پیا تھا, چلو اس کے یہاں بھی چلتے ہیں. آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 3000 درہم دیے, 1000 بکریاں دی. وہ خاتون کہنے لگی میں تم کو پہچان نہیں پائی, تم کون ہو؟ شہزادوں نے کہا تو تو نہیں پہچان پائی مگر ہم تجھے بھول نہیں پائے. ہم وہی ہیں جن کو تم نے پینے کے لیے ایک پیالہ دودھ کا دیا تھا. وعدہ کرتے ہیں تو نے دودھ پلایا تھا, آج دنیا میں بھی تجھے نہیں بھولا ہے, کل قیامت کے دن بھی تجھے نہیں بھولیں گے اور اپنے ساتھ تجھے جنت میں لے کر کے جائیں گے. یہ شہزادوں کی شان. اللہ اکبر. دودھ کا پیالہ پلایا جاتا ہے تو برکتیں دنیا میں بھی عطا کی جاتی ہے اور قیامت کے دن بھی. یہ شہزادوں کی شان ہے. آج الحمدللہ ہم نے انہی شہزادوں کی یاد میں اس محفل کو سجایا. میری گزارش ہے دوست خدا رہا ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں. جو پیغام میرے حسین نے کربلا کی سرزمین سے دیا اس پیغام پر عمل کریں. نمازوں کی پابندی کریں. کیا کریں؟ زور سے بولو اور زور سے بولو. بھئی مسلمان نماز نہیں پڑھے گا تو پھر کون پڑھے گا؟ کہو انشاءاللہ. اور زور سے بولو انشاءاللہ. اور زور سے بولو انشاءاللہ. اور یہ پابندی یہ نہیں کہ ہم بس کہہ دیا انشاءاللہ تو اب دیکھیں گے شب برات سے یا آنے والے جمعہ سے. یہ پابندی ہمیں ابھی عصر کی نمازی سے کرنی ہے. کہو انشاءاللہ. کچھ نہیں جاتا دوست, میرے حسین نے دین کے لیے سب کچھ دے دیا. ہم سے ایک نماز کے لیے 15 منٹ نہیں دیا جاتا, پھر کس بات کی ہم حسین؟ 5 نمازوں کا ملا کر کے مشکل سے 1.25 گھنٹہ بنتا ہے. یار جو قوم نمازوں کے لیے دن میں 1.25 گھنٹہ نہیں دے سکتی, پھر کیا اس قوم کو حق بنتا ہے کہ وہ قوم اپنے آپ کو حسینی کہے؟ نمازوں کی پابندی کرنی ہے, کریں گے نا انشاءاللہ. زور سے بولو انشاءاللہ. نماز پڑھ کر کے دیکھو حسین بھی خوش ہوں گے, حسین کے نانا بھی خوش ہوں گے اور انشاءاللہ مشکلیں ساری دور ہو جائیں گی. نماز پڑھنا نہیں آتا, الحمدللہ آپ کے امام صاحب بڑی محنتیں کرتے ہیں, بڑی کوششیں کرتے ہیں. اللہ سلامت رکھے. آپ ان کے پاس آئے, عشاء کی نماز کے بعد آئے, عصر کی نماز کے بعد آئے اور آ کر کے کہے امام صاحب میری نماز کی سنہ تھوڑا آپ سن لے وے,
کہیں اس میں غلطی تو نہیں، آپ میری سورہ فاتحہ درست کروا دیں، آپ میری سورت درست کروا دیں، مجھے جنازے کی نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا دیں، آپ مجھے قرآن پڑھنا سکھا دیں، آپ مجھے عید کی نماز کا طریقہ بتا دیں۔ لوگوں کے حالات یہ کہ ماں کا جنازہ لا کر کے رکھ دیا گیا سامنے، مگر لوگوں کی کنڈیشن یہ صفے لگ گئی اور پھر لوگ پیچھے سے آواز دے رہے ہیں۔ ابھی انہی چند دنوں کے اندر 2-3 جنازے ہم نے پڑھائے تو پیچھے سے آواز آئی، امام صاحب ابھی تھوڑی دیر آپ جب تک لوگ وضو بنا کر کے آ رہے ہیں نیت بتا دیں۔ میرا مزاج ہے میں اس وقت نیت نہیں بتاتا ہوں، اس لیے کہ وہ جنازہ پڑھنے کی جگہ ہے، نیت بتانے کی جگہ نہیں ہے۔ ہم اس وقت اتنے دن کر کیا رہے تھے کہ ہمیں جنازے کی نیت نہیں آئی؟ نادان، پھر تجھے شرم نہیں آتی کہ باپ کا جنازہ لا کر کے رکھ دیا گیا، تجھے جنازہ پڑھنا نہیں آتا؟ ماں کا جنازہ لا کر کے رکھ دیا گیا ہے، تجھے جنازہ پڑھنا نہیں آتا؟ اتنے دن کر کیا رہا تھا تو؟ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، یہ بنیادی چیزیں ہیں، ان کو سیکھیں۔ اب آئے امام صاحب کے وقت ہفتے بھر آپ آ کر کے بیٹھے، میرا وجدان کہتا ہے ہفتہ پورا بعد میں ہوگا، آپ کو یہ چیزیں پہلے آ جائے گی۔ اتنا قرآن آپ ضرور سیکھ لیں، اتنا قرآن ضرور سیکھ لیں کہ کم سے کم آپ کی نماز تو درست ہو سکے، نماز تو آپ ٹھیک ٹھاک پڑھ سکے۔ کریں گے انشاءاللہ کوشش، نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھنا سیکھیں گے، قرآن سے محبت کریں گے، سمجھ میں آ رہی ہے، اور اپنی زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق گزاریں گے۔ نشہ، جوا، بد نظری، بے حیائی، گالی گلوچ، حرام خوری، ان ساری بری بیماریوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اس لیے کہ یہ کام حسینیوں کے نہیں، یہ کام تو یزید کے تھے۔ آپ پوچھیں ان علماء سے تو یہ آپ کو بتائیں گے یہ کام کس کے تھے۔ طوائفوں کا ناچ یزید دیکھتا تھا، گانے باجے کام اس کا تھا، ڈھول ڈھمکے کام اس کا تھا، نشہ کرنا اس کا کام تھا، جوا کھیلنا اس کا کام تھا۔ اللہ کے حلال کو حرام اور اللہ کے حرام کو حلال کرنا چاہتا تھا یزید، تو یہ کام تو اس کے تھے، یہ کام حسینیوں کے نہیں ہے۔ حسینیوں کا کام تو وہ ہونا چاہیے جو میرے حسین کو پسند ہے۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں کو چھوڑیں، کریں گے انشاءاللہ کوشش، زور سے بولو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت میں گنجائش رہتی تو میں کچھ اور کہتا، مگر میں سمجھتا ہوں کام کی 2 باتیں ہو جائے اور میری قوم ان باتوں پر عمل کر لے، مجھے بلایا جانا کامیاب، اور بارش کے موسم میں بھی سارا انتظام کر کے آپ لوگوں کا سننا کامیاب، اور اگر اس کان سے سنا اور اس کان سے نکال دیا تو پھر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا آیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جتنے بھی بھائی یہاں پر آئے ہیں، ماں بہنیں سن رہی ہیں مجھے، ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، خود بھی نمازی بنیں گے، اپنی عورتوں کو نمازی بنائیں گے۔ ہاں، اور یہ بے پردگی کے ساتھ گھروں سے باہر نکالنا عورتوں کو، یار جب عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دی گئی تو کیا عورتوں کو اجازت دی جائے گی کہ وہ مہندی کے نام پر بازاروں کی زینت بنے؟ عورتوں کو یہ اجازت دی جائے گی کہ معاذ اللہ وہ بازار تازیہ دیکھنے، ڈھول ڈھمکے دیکھنے جائے؟ اب مجھے وقت اجازت نہیں دیتا، لیکن میں ایک بات اچانک مجھے یاد آ گئی، کہوں گا۔ یہ جو میں نے روایت پڑھی ہے نا مباہلے والی، جب نبی کا گھرانہ چلانا تو سبحان اللہ چلنے کا انداز ہی بڑا نرالا تھا۔ آگے میرے آقا تھے اور پیچھے پیچھے سرکار بولائے کائنات، بیچ میں فاطمہ زہرا، سبحان اللہ۔ مگر انداز کیا تھا چلنے کا؟ انداز کیا تھا؟ دیکھیں آپ، آگے نبی ہے، پیچھے علی ہے، بیچ میں فاطمہ زہرا۔ تو کسی نے پوچھا، بات سمجھ میں نہیں آتی، آگے نبی پیچھے علی بیچ میں فاطمہ زہرا، ایک طرف امام حسن دوسری طرف امام حسین۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے آگے نبی چلے، ان کے پیچھے علی چلے، ان کے پیچھے فاطمہ چلے، مگر میرے نبی کا کردار جواب دیتا ہے، لوگوں بات اصل میں یہ ہے کہ جہاں نبی کا قدم پڑے گا اسی جگہ فاطمہ کا قدم پڑے گا، اور جہاں فاطمہ کا قدم پڑے گا اسی جگہ علی کا قدم پڑے گا۔ مطلب یہ ہوا نیچے نبی کا قدم، اوپر علی کا قدم، بیچ میں فاطمہ کا قدم۔ لوگوں میرے فاطمہ کے پردے کی شان یہ ہے کہ اس کے قدم کے نشان کو بھی نہ زمین دیکھ سکے نہ آسمان دیکھ سکے۔ یہ سیدہ فاطمہ زہرا کے پردے کی شان، یاد اس خاتون جنت کے پردے کی شان یہ ہو
محرم کی 10 تاریخ کو لپسٹکیں لگا کر پن سور کر کے لالی پاؤڈر لگا کر اللہ اکبر میک اپ کر کے بنا سوار کر کے ڈھول ڈھمکے دیکھنے کے لیے تازیے دیکھنے کے لیے مہندی کے نام پر جا کر کے بازاروں کی زینت بنے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مر کر کے ان قوم کی بیٹیوں کو زہرا پاک کو منہ نہیں دکھانا. آپ مجھے بتائیں کہ عورت مسجد آ سکتی ہے؟ ارے بولو یار, آ سکتی ہے؟ کیوں نہیں آ سکتی؟ مجھے بتائیں جب عورت مسجد نہیں آ سکتی تو حسین کا نام لے کر کے معاذاللہ وہ بازار جا سکتی ہے؟ کس نے اجازت دی ان قوم کی بیٹیوں کو کہ مہندی کا نام لے کر کے بازار جائے؟ کس نے اجازت دی کہ ڈھول ڈھمکے کے نام پر تعزیے کے نام پر معاذاللہ بازار جائے؟ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ان چیزوں کے حوالے سے معاشرے میں سدھار پیدا کریں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. کلمہ شریف پڑھ لے بلند آواز سے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام.